تعلیم، یہ لفظ ہم سب کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اچھے نمبر لینا ہے، امتحانات پاس کرنا ہے، یا پھر اس سے کہیں بڑھ کر کچھ اور؟ آئیے، آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور تعلیم کے مستقبل کا سفر کرتے ہیں۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے 12 سال اسکول میں گزار دے، لیکن اس کے بعد بھی وہ خود سے سوچنے کے قابل نہ ہو، تو کیا اسے واقعی تعلیم یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے پورے تعلیمی نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارا جو موجودہ نظام ہے نا، وہ ایک چکر کی طرح چل رہا ہے۔ بس پڑھو، اس کو رٹو، امتحان میں لکھ دو اور پھر سب بھول جاؤ۔ یہ نظام حقیقی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کر رہا، بلکہ یہ صرف عارضی یادداشت کو انعام دیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں دو الگ الگ ذہنیتیں، دو الگ دنیایں بن رہی ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جہاں نمبر علم سے زیادہ اہم ہے اور سوال پوچھنا ایک خلل سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ دنیا ہے جہاں تجسس کو بہترین چیز مانا جاتا ہے، غلطیوں کو سیکھنے کا زینہ سمجھا جاتا ہے، اور کامیابی کا مطلب نمبر نہیں بلکہ ذاتی ترقی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ آخر ہم اس چکر سے نکلیں کیسے؟ حل یہ ہے کہ مستقبل کی کرنسی ڈگریاں نہیں بلکہ مہارتیں ہوں گی۔ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو اس بات پر نہ چلے کہ کتنا وقت گزرا، بلکہ اس بات پر کہ کتنی قابلیت حاصل ہوئی۔ اسے کہتے ہیں کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ یا CBL۔ یہ ہماری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہاں فوکس اس بات پر نہیں ہے کہ کس نے کتنا وقت لگایا، بلکہ اس بات پر ہے کہ کیا اس نے وہ کام، وہ ہنر واقعی سیکھ لیا ہے یا نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھنے کی۔ اب ہر کوئی اپنی رفتار سے سیکھتا ہے نا۔ روایتی نظام میں جو پیچھے رہ گیا اسے وہیں چھوڑ کر کلاس آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن اہلیت پر مبنی نظام میں ہر ایک کو کامیاب ہونے کا پورا موقع ملتا ہے، بھلے ہی اس میں وقت تھوڑا کم یا زیادہ لگے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی بس ہوائی خیال نہیں ہے، یہ ایک عالمی تحریک ہے جو دراصل چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے ہماری تعلیم کو تیار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ جدید تعلیم صرف کتابوں کے علم تک محدود نہیں ہے۔ اس میں تنقیدی سوچ، نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت، ہمدردی اور تجسس جیسی مہارتیں شامل ہیں جو آنے والے وقت میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ 212%۔ یہ نمبر کیا ہے؟ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ صرف 3 سال کے اندر نوکریاں دینے والوں کی طرف سے ڈیجیٹل لٹریسی یعنی ڈیجیٹل مہارت کی مانگ میں 212% اضافہ ہوا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام زمینی حقیقتوں سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یہ دو بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ ایک طرف استاد حاکم ہے اور طالب علم خاموش سننے والے، دوسری طرف استاد ایک رہنما ہے اور طالب علم علم کی کھوج میں نکلا ہوا ایک مسافر۔ ایک جگہ صحیح جواب اہم ہے، دوسری جگہ صحیح سوال۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان میں سے کس دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اس نئی دنیا میں سب سے اہم تبدیلی آتی ہے استاد کے کردار میں۔ وہ اب صرف معلومات پہنچانے والا نہیں رہا۔ اب استاد کا کام صرف جواب دینا نہیں بلکہ صحیح سوال پیدا کرنا ہے، بچوں کے اندر تجسس کو زندہ کرنا ہے۔ وہ علم کا دروازہ تو کھولتا ہے، لیکن اندر جانے کا سفر طالب علم کو خود طے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس بدلاؤ کے سفر میں استاد اکیلا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI، ایک بہت زبردست ساتھی بن کر سامنے آ رہی ہے۔ AI ہر اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی رفتار اور ضرورت کے مطابق سیکھنے کا ایک الگ راستہ بنا سکتا ہے۔ یہ اساتذہ کو انتظامی کاموں سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ بچوں پر زیادہ توجہ دے سکیں، اور ان بچوں کی بھی مدد کرتا ہے جو کہیں پیچھے رہ گئے ہوں۔ لیکن یہاں وہی سب سے بڑا سوال آتا ہے جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا AI استاد کی جگہ لے لے گا؟ جواب بالکل صاف ہے۔ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے، استاد کا متبادل نہیں۔ AI آپ کو معلومات دے سکتا ہے، لیکن وہ حوصلہ، وہ ہمدردی، وہ انسانی رشتہ نہیں دے سکتا جو ایک استاد دیتا ہے۔ استاد ہمیشہ ضروری رہے گا۔ تو آخر میں بات آ کر ٹھہرتی ہے ہمارے اپنے انتخاب پر۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیسا مستقبل چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم صرف ایسے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں جو جوابات رٹ لیتے ہیں، یا پھر ایسے انسان جو مسائل کو حل کرنے اور اس دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ دیکھیے، تبدیلی تو آ رہی ہے، وہ تو آنی ہی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تعلیم بدل رہی ہے یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس بدلاؤ کے لیے تیار ہیں؟